اس بارے میں اقرار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک فراڈیا کوبتے بعد ایک مداری بھی گھٹیا والا جو گلی میں بھی کرتب دکھاتا ہے نا وہ پکڑا نہیں جاتا. آپ جاؤ اسپتالوں میں، آغا خان اسپتال آؤ، لیاقت نیشنل اسپتال آؤ، سول اسپتال جاؤ، جناح اسپتال جاؤ، شف شف کرتے جاؤ، لوگوں کو بیڈ سے اٹھاتے جاؤ. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی یہاں پہ خیریت سے ہوں اور ایک بہت اچھے ولاگ کی طرف ہم جا رہے ہیں. آج اقرار الحسن اور حق خطیب عرف شف شف کا جو ہے ٹاکرا ہے کاشف تھیلیسیمیا سینٹر میں. ابھی وہاں کے لیے روانگی ہے، وہاں پہ جا رہے ہیں ہم لوگ. 5 بجے تک ان دونوں کا ٹاکرا ہوگا تو فٹافٹ ہم لوگ ابھی رستے میں وہاں پہ پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے. حذیفہ بھائی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. جہاں پہ ایکچولی پروگرام ہوگا جو دونوں آمنے سامنے ہوں گے وہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں. یہ ساری ابھی جو ہے تیاریاں چل رہی ہیں. یہ بالکل کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر کے بالکل سامنے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ ہے. تو بس یہاں پہ ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کب تک آتے ہیں کہ دونوں کا ٹاکرا کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. یہ سب آگے جا کے بلاؤ میں آئے گا. لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر بعد اقرار الحسن اور شف شف والے بابا بھی ان دونوں کا ٹکراؤ ہونے والا ہے. مریضوں کا سلسلہ جو ہے یہاں پہ شروع ہو چکا ہے. یہاں پہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مریض آ رہے ہیں ویل چیئرس پہ. خطیب کے نامے جو ہے وہ دیکھیں گے. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ پہ مریض آ چکے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر بعد اقرار الحسن اور شف شف والے بابا کی ٹکراؤ ہونے والا ہے. اگر شف شف والے بابا نے ان لوگوں کو ٹھیک کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ شف شف والے بابا جو ہے حق پر ہیں. لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ اقرار الحسن صاحب حق اور سچ پر ہیں. جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جو ان کے چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور وہی حقیقت ہے. اقرار الحسن صاحب جو ہے پنڈال پہ پہنچ چکے ہیں لیکن شف شف والے بابا کا ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ وہ کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے. یہ چیلنج شف شف نے دیا تھا اور یہ ویڈیو ہم پچھلے 1.5-2 مہینے سے چلا رہے ہیں جس میں اس نے بار بار یہ کہا تھا کہ جب کہو گے جہاں کہو گے میں کیلیں نکال کر دکھانے کے لیے تیار ہوں. یہ چیلنج اس کی جانب سے دیا گیا تھا. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ نہ آپ کا شہر یعنی جہاں آپ ہیں اسلام آباد میں یا دلی میں اور نہ میرا شہر جہاں میں رہ رہا ہوں لاہور، ہم ایک تیسری جگہ رکھ لیتے ہیں جہاں کا ایک مشہور اسپتال ہے آغا خان اور وہاں کے مریضوں کو ہم لے آتے ہیں. اور لانے کے بعد آپ اگر واقعی اللہ کے ولی ہیں، اگر آپ واقعی سچے پیر ہیں تو پھر آپ ان مریضوں کی آنکھوں سے کیلیں اور منہ سے زنجیریں نکال کے دکھا دیں. یہ کوئی غلط بات تو نہیں تھی کیونکہ چیلنج خود خطیب نے کیا تھا. ہم نے تاریخ کا اعلان کیا، اس تاریخ سے انکار نہیں کیا. کل رات تک شف شف اور اس کے چیلوں کی جانب سے اس تاریخ سے انکار نہیں کیا گیا. کل رات تک جو ہمیں پیغام بھجوائے گئے ان پیغامات کے مطابق حق خطیب کراچی آ رہا تھا. ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ ہم اپنے مریض دیں گے. میں نے کہا اس لیے کہ بھاگ نہ جائے میں نے اس بات پر بھی کار کر لیا، مان لیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنے مریض لے کر آ جائیں. کل رات میرا خیال ہے اس کے چیلوں نے اسے ڈرا دیا کہ جناب آپ جائیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے. تو الٹیمیٹلی وہ کل رات کو انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی اور اس کے چیلے لکھ کیا رہے ہیں. حضرت نے جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ جب کہو گے جہاں کہو گے میں کیلیں نکال دوں گا. یعنی اللہ کا ولی سب کہیں سبحان اللہ. تو
وہ واقعی اللہ کا ولی ہے, اگر وہ سچا پیر ہوتا, تو یہ کیا ضد ہے کہ نہیں جو میرے اڈے پہ آئے گا میں اس کو ہی ٹھیک کروں گا؟ یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ جاؤ اسپتالوں میں, آغا خان اسپتال آؤ, لیاقت نیشنل اسپتال آؤ, سول اسپتال جاؤ, جناح اسپتال جاؤ, شف شف کرتے جاؤ, لوگوں کو بیڈ سے اٹھاتے جاؤ. ایک فراڈیا, ایک مداری بھی گھٹیا والا جو گلی میں بھی کرتب دکھاتا ہے نا, وہ پکڑا نہیں جاتا. اس کے کرتب تو سریعام پکڑے گئے, اس کو برہنہ کیا, اس کے چیخڑے اتار دیے جو لباس اس کے جسم پر تھا. لیکن یہ کوئی ایسا ڈھیٹ بدبخت اور بے غیرت آدمی ہے جس نے ختم نبوت کے کاس کو بھی بیچا. سوچیے گا ختم نبوت کے سارے متوالے اور دیوانے یہاں پہ کھڑے کہ یہ بے غیرت کس طرح سے بیچ رہا ہے ختم نبوت کے کاس کو اور ختم نبوت کے مقصد کو. گرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو انشاءاللہ عزیز میں اس حکم ازاں کی تعمیل کرتا رہوں گا, اپنے حصے کی کلمہ حق کی صدا کو بلند کرتا رہوں گا. لوگ کہتے ہیں لو جی بڑا لمبا ہو گیا جی, جان چھوڑ دیں اب اس معاملے کی. بھائی آپ تھک گئے, تھک جائیں, میں اپنی آخری سانس تک آپ سب کو گواہ بناتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی لالچ کے میری جان جاتی ہے چلی جائے, اور بارہا کوشش ہوئی, لیکن انشاءاللہ جب تک یہ فتنہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا میں اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا انشاءاللہ العزیز. اور مجھے یقین ہے آپ سارے احباب بھی جد و جہد میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ذرا. آج تو یہ جان بچا کے بھاگ گیا, لیکن ثابت ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے, ثابت ہو گیا کہ یہ کرتب بھی نہیں دکھا سکتا. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہوگی, تھکنا نہیں ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے ساتھ اقرار الحسن صاحب موجود ہیں. آج جو ہے 5 بجے کا ٹائم حق خطیب پیر شف شف کی طرف سے دیا گیا تھا, اور ابھی جو ہے 7:20 ہو رہے ہیں. اقرار الحسن صاحب یہاں پہ موجود ہیں, لیکن حق خطیب اور شف شف یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہاں پر نہیں آئے. اس بارے میں اقرار صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہوں گا, دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ یعنی اگر کوئی شک و شبہ تھا بھی اس کے فراڈیا ہونے میں, وہ آج ثابت ہو گیا. اور یہ ہم نے چیلنج نہیں دیا تھا, یہ اس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جناب آپ جب اور جہاں کہیں گے میں کیلیں نکال کر دکھاؤں گا. ہم نے تاریخ کا اعلان کیا, اس نے اس تاریخ پر امین کہا, اس تاریخ پر آنے کا وعدہ کیا, ہمیں یہاں تک شرائط بھجوائیں کہ جناب آپ اپنا شجرہ نسب بتائیں. میں نے اپنا شجرہ نسب پیش کیا. یہ شرط رکھی کہ جناب آپ ہمارے مریض ہوں گے جن کے منہ سے ہم کیلیں نکالیں گے. ہم نے یہ بھی تسلیم کر لیا, لیکن وہ دل میں جب چور ہوتا ہے, صبح ہمیں اس کے شاید کسی دوست نے مذاق میں کہا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز بھی سناؤں گا آخر. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تو یہ خدشہ پیدا ہوگا کہ مجھ سے اگر کوئی آیت سن لی انہوں نے, جب مجھے نماز سنانے کا کہا تو دوبارہ سے وہ نہیں سنا سکیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے وہ بھاگے ہیں. اقرار الحسن صاحب, یہ جو فتنہ ہے حق خطیب اور شف شف, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب, کہاں اور کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں یہ اس کے لیے نا لوگوں کو جد و جہد کرتے رہنا پڑے گا. میں نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا اور ہم نے عملی طور پر اس فتنے کو ختم کر دیا ہے. لوگوں کا اس سے یقین اٹھ گیا ہے, سوائے اس کے جو ایجنٹس ہیں جن کے فائنینشیل مفادات اس سے وابستہ ہیں, اس کے علاوہ اب کوئی مذہبی, کوئی دیندار, کوئی باصلاحیت سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اب اس کے پاس نہیں جاتا. لیکن مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح سے, تو پھر ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد اپنے ایجنٹس کے ذریعے اور یہ پھر اپنا اثر نفاذ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس نیت کے ساتھ اس جد و جہد کو جاری رکھنا ہے کہ مستقلاً جڑ سے اس فتنے کو ہم نے ختم کرنا ہے. ابھی تو الحمدللہ اس کا دھندا بھی بند ہو گیا, اس کی آمدن بھی بند ہو گئی ہے, اور جو اس کے چیلوں کے سوا لوگوں نے اس کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا. عملی طور پر یہ فتنہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, لیکن ہمیں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ہماری محفوظ رہیں اس فتنے سے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.